السلام علیکم. کیا کوئی ثبوت ہے اس نظریہ ارتقاء کے لیے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پرندے ڈائناسور سے تیار ہوئے ہیں لاکھوں اور لاکھوں سالوں میں، اور یہ ڈائناسور کافی مشہور ہیں، ان پر بہت ساری فلمیں ہیں. لیکن ہم کیسے جانتے ہیں کہ وہ واقعی موجود تھے؟ کسی نے انہیں حقیقی زندگی میں تو دیکھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت سارے ثبوتوں میں سے ایک زمین کے اندر پایا جا سکتا ہے. تو ان تصاویر کو دیکھیں. یہ ان قدیم رینگنے والے جانوروں کی باقیات ہیں، یعنی ریپٹائلز کی. لیکن رکیں، یہ ہیں کیا؟ کیا یہ ہڈیاں ہیں؟ ہڈیاں لاکھوں سالوں تک اس طرح کیسے رہ سکتی ہیں؟ کیا وہ گل نہیں جاتی؟ تو یہ وہ ہڈیاں ہیں جو وقت کے ساتھ پتھر بن گئیں. فاسلز کہا جاتا ہے انہیں. تو اس ویڈیو میں آئیے دیکھتے ہیں کہ فاسلز کیا ہیں اور وہ کیسے بنتے ہیں. آئیے یہ لکھ کر شروع کرتے ہیں. تو فاسلز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں فاسلز بنیادی طور پر باقیات ہیں کبھی زندہ رہنے والے جانوروں کی باقیات، یا عام طور پر ہم حیاتیات بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف جانور نہیں ہو سکتے، وہ پودے بھی ہو سکتے ہیں یا مائکرو آرگینزمز جیسے بیکٹیریا. اور یہ زندہ چیزیں کس قسم کی باقیات چھوڑتی ہیں مرنے کے بعد؟ تو یہ بہت سارے قسم کے ہو سکتے ہیں، بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں ان کی. یہ اصل ہڈیاں ہو سکتی ہیں، یا یہ ہڈیاں ہو سکتی ہیں جو پتھر میں بدل گئی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، یا یہ پاؤں کے نشانات بھی ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. بنیادی طور پر کچھ پیچھے ضرور چھوڑنا چاہیے، اور اگر یہ ہزاروں اور ہزاروں سالوں کے لیے رہتے ہیں تو بہت سارے سالوں کے بعد ہم اسے فاسلز کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگلا واضح سوال ہوگا، یہ فاسلز کیسے بنتے ہیں؟ اس کے لیے آئیے ایک مثال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ ڈائناسور یہاں ہے، اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ شریفوں کی طرح، اور پھر ایک دم سے اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور پھر یہ اچانک مر جاتا ہے. اس بیچارے کی زبان باہر لٹک جاتی ہے. اب عام طور پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ ہی وقت میں، کچھ مہینوں کے اندر سارا کا سارا گوشت گل جائے گا اس کا، مائکرو آرگینزمز کی وجہ سے، اور پھر یہ صرف پیچھے چھوڑ دیتا ہے ایک ڈھانچہ، اور پھر یہاں اس کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی. لیکن یہ سارا مرحلہ، یہ سارا پروسیجر جو ہے، یہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے. اور کچھ سالوں کے بعد کچھ پیچھے باقی نہیں رہتا، سب کچھ گل چکا ہوتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں عام طور پر زیادہ تر جانور نہیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی پیچھے کوئی نشان نہیں رہتا ہے باقی. تو یہ فاسلز نہیں بنتے. ٹھیک ہے، پھر فاسلز کیسے بنتے ہیں؟ کسی جانور کے فاسلز بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہڈیوں کو موقع ملے کہ وہ گلنا شروع ہو جائیں، انہیں زیر زمین دفن ہو جانا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ اگر انہیں دفن کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ فاسلز بن سکتے ہیں. تو وہ کیسے دفن ہوتے ہیں؟ یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. شاید قدرتی آفات جیسے آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے ہو، یا شاید زمین کے زلزلے کی وجہ سے ہو، پوری چیز دفن ہو جاتی ہے. یا سب سے عام طریقہ جس میں یہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پانی کے قریب کسی جگہ پر جہاں پانی ہو اس کے بہت قریب مر جائیں، جیسے کہ کسی جھیل کے کنارے. تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو سوچیں، تصور کریں یہ ایک جھیل کے قریب کہیں مر گیا بیچارہ، اور مرنے کے بعد کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں کہ اسے دھکا دیا جاتا ہے جھیل میں، اور پھر اس کا گوشت مکمل طور پر گل گیا اور پھر یہ بیچارہ اس میں ڈوب جاتا ہے. اب ان ہڈیوں کو بہت وقت لگے گا گلنے میں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے گلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پانی میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں مٹی ہے یا پتھر شامل ہو سکتے ہیں، مسلسل یہ بہت ساری چیزیں پانی میں داخل ہوتی رہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں نیچے جمع ہونے لگتی ہیں، اور اس طرح اس میں کچھ جمع ہونا شروع ہو جائے گا ان ہڈیوں کے اوپر بھی. تو ان جمع شدہ چیزوں کی ایک پرت بنتی ہے. یہ چیزیں بنیادی طور پر سیڈیمنٹس کہلاتی ہیں. یہ ریت یا مٹی یا پتھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تہیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ہمارا اسکیلیٹن اب دفن ہو سکتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ یہ ساری چیز سخت ہو جاتی ہے اور پتھر میں بدل جاتا ہے یہ سب کچھ.
ٹھیک ہے؟ ایک بار ایسا جب ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ یہ فوسل بن سکتا ہے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ سوراخوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ خلاؤں کی وجہ سے ان پتھروں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا زمین میں، اور کچھ پانی یہاں بھی اپنا راستہ بنائے گا ان ہڈیوں کی طرف، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہڈیاں جو ہیں وہ اس پانی میں گھلنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ہڈیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی معدنیات میں، یعنی منرلز میں جو پانی میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ پوری چیز بدل جائے گی معدنیات میں، اور دوسرے الفاظ میں اب جو ہڈیاں ہیں یہ بدل گئی ہیں پتھر میں۔ اس طرح فوسل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اور آپ کو یہ عمل دکھائیں تھوڑی زیادہ تفصیل میں۔ تو یہاں ہم ہڈیوں میں سے کسی ایک ہڈی کو زوم کرتے ہیں، تو آئیے ان ٹانگوں کی ہڈیوں کو زوم کریں۔ مجھے تھوڑا سا اور زوم ان کرنے دیں تاکہ ہم اسے اچھی طرح دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اب اس پنجے کو یہاں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی پانی اس تک پہنچتا ہے، پانی میں بہت زیادہ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، وہ اس پنجے کو گلانے لگتے ہیں، اس کو ڈیکے کرنے لگتے ہیں۔ شاید اس پنجے کا کچھ حصہ تحلیل ہونے لگے اس پانی میں۔ پانی ایک بہترین سولونٹ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں تحلیل ہو جائیں گی، اور اس طرح پورا پنجہ اب چلا گیا ہے وہاں ایک سوراخ چھوڑ کر، اور اس طرح وہ جگہ مکمل طور پر پانی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ پانی خالص پانی نہیں ہے، کہ پانی میں اندر بہت زیادہ معدنیات موجود ہیں۔ یہ کیلشیم، سلیکون، فاسفورس، یہ تمام معدنیات اب اس جگہ پر آئیں گی یہاں، اور پھر وقت کے ساتھ پانی ایواپوریٹ کرنے لگتا ہے، اور پانی کا اس طرح ہوا میں اڑ جانا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو پانی ہو جاتا ہے ایواپوریٹ اور پیچھے چھوڑ دیتا ہے یہ منرلز۔ یہ عمل، یہ پوری چیز ہونے تک جاری رہتا ہے تب تک جب تک یہ پوری چیز منرلز میں تبدیل نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پنجہ ہڈی میں بدل گیا ہے، بلکہ نہیں، سوری، معذرت کے ساتھ پتھر میں بدل گیا ہے، اور یہاں بھی یہی ہو سکتا ہے۔ شاید ہڈی کا یہ حصہ گھلنا شروع ہو جائے، اب یہ مکمل طور پر پانی سے بھر جاتا ہے، ایک بار پھر وہاں بہت سارے معدنیات موجود ہیں، پانی معدنیات کو چھوڑ کر بخارات بن جاتا ہے، یعنی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ پوری چیز اب معدنیات سے ڈھکی ہوئی ہے، اور اس طرح وہ شکل اب معدنیات سے ڈھکی ہوئی ہے، اور پھر اس حصے کو پتھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے کچھ حصے پتھر میں بدل جاتے ہیں، اور بالآخر پورا، یعنی پوری ہڈی پتھر میں بدل جاتی ہے۔ تو اس ہڈی کی ریپلیکا ہے، یعنی کامل نقل ہے، یہ صرف یہ ہے کہ یہ اب معدنیات سے بنا ہوا ہے، یہ ایک پتھر ہے، اور اس طرح یہ سارا جسم وقت کے ساتھ پتھر میں بدل سکتا ہے۔ میں یہاں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتی ہوں، اور بہت سے کئی سالوں کے بعد جب لوگ شروع کرتے ہیں یہاں کھدائی کرنا، وہ اس چٹان کو دریافت کریں گے، اور بالآخر جب وہ مزید کھدائی کرتے ہیں وہ اس فوسل کو دریافت کریں گے، اور ظاہر ہے کہ انہیں یہ پورا جسم پوری طرح سے نہیں ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ہڈیاں یہاں وہاں بکھری ہوئی ہوں، لیکن یہ غیر معمولی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ اس تصویر پر نظر ڈالیں، آپ اسکیلیٹن کا پورا ڈھانچہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ قبل از تاریخ رینگنے والا جانور ہے، یعنی ریپٹائل، لیکن کچھ دوسرے معاملات میں آپ کو شاید مل جائے کچھ حصوں میں سے ایک حصہ، لہٰذا مثال کے طور پر اس کو دیکھیں۔ یہ ایک کھوپڑی کی اصل تصویر ہے جو فوسل ہے، یہ ایک ڈائناسور کی کھوپڑی ہے۔ ویسے بھی اور بھی طریقے ہیں جن میں فوسلز بن سکتے ہیں۔ اس تصویر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کیڑے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کرسٹل جیسے پتھر کے اندر، یہ بھی فوسل ہیں، اور ان میں پورے کیڑے ہوتے ہیں، نہ صرف اس کا ایک حصہ بلکہ پورے کیڑے۔ تو یہ پتھر کیا ہیں یہ دراصل سخت ہوئے ریزنز ہیں۔ تو درخت جو ہیں ان کو یہ بہت چپچپا قسم کا مواد جاری کرنے کی عادت ہوتی ہے جسے ریزن کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ایسا کرتے ہیں جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ریزن سخت ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر درخت کے بہت قریب کچھ کیڑے ہیں اور وہ اس ریزن میں پھنس جاتے ہیں تو وہ بیچارے اب وہیں رہیں گے، اور آخر کار ریزن وقت کے ساتھ سخت ہو جائے گی اور کیڑے اس کے اندر مر جائیں گے، اور ان سخت ریزوں کو ایمبر یا امبر کہا جاتا ہے، اور جو کیڑے وہاں پھنس جاتے ہیں وہ گلتے نہیں ہیں لاکھوں سالوں کے بعد بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چپچپا مواد ہے یہ بیکٹیریا کو حرکت میں آنے نہیں دیتا،
इन्हें चीज़ों को सड़ाने भी नहीं देता, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी इसमें फँस जाते हैं और ये बैक्टीरिया इन एम्बर में पाया जा सकता है। खैर, अब चाहे आप एम्बर में मौजूद फॉसिल होने वाले कीड़ों के बारे में सोचें या फिर आप सोचें और कंसिडर करें बड़े डायनासोर के फॉसिल को, और इन चीज़ों ने, इस चीज़ ने यानी फॉसिल्स ने मदद की है बहुत सारे साइंसदानों को दरियाफ्त करने में और इनको पढ़ने में, कि बाद में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि ये किस किस्म के थे और इनमें क्या चीज़ें मौजूद थीं, कौन सी खसलतें मौजूद थीं इनमें, और ये भी कि कितना अरसा पहले ये वजूद में आए थे। और इसके साथ साथ ये इर्तिक़ा के ख़याल और इसकी थ्योरी के हवाले से बहुत सारे सबूत भी फ्राहम करने में मदद देते हैं। तो क्या अब आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? तो सवाल जो हैं यहाँ पर वो हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स कैसे बनते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएँ, तो वीडियो को रिवाइंड करें और जवाब हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही।